السلام علیکم۔ آج کے اس لیسن میں ہم نماز کا بیان دیکھیں گے۔ نماز جو کہ ہم دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایک کام جو کہ ہم ڈیلی کر رہے ہیں اور دن میں 5 بار کر رہے ہیں تو اس چیز میں ہم پرفیکشن حاصل کریں، اس میں ہمیں پتہ ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے اور تجوید کے ساتھ ہم نماز ادا کریں۔ ہمیں معلوم ہو کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض، سنتیں، واجبات کیا ہیں اور کن چیزوں کو نماز میں ناپسند کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو نماز کی شرائط کی طرف چلتے ہیں۔ اب نماز کی شرائط کیا ہوں گی کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ تو پہلی چیز کون سی ہے کہ نماز کا وقت ہے کیا، جون سی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس نماز کا وقت ہو چکا ہے کیا۔ جیسے اب ہم دیکھیں، ہم بازار جانے لگتے ہیں تو اب ہم کہتے ہیں چلو اب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نماز بازار جانے سے پہلے، یا پھر ہم 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری نماز قضا نہ ہو۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ نماز کا پراپر ٹائم ہونا چاہیے۔ جیسے اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہم ساتھ ہی عصر کی بھی پڑھ لیں تاکہ ہم جب بازار جائیں تو عصر کی نماز ہماری رہ نہ جائے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا عصر کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے۔ اگر تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا شروع ہو گیا ٹائم تو ہم اس ٹائم پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز ہم نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں ادا کریں گے، وہ چاہے ہمیں نفلی عبادت کے طور پر اس کا ثواب تو مل جائے لیکن وہ نماز ہماری کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ جیسے کچھ لوگ اس کی بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حج میں بھی تو ہم 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ حج اور بیت المقدس کے حوالے سے وہاں تک ہی محدود ہیں۔ تو ان شارٹ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو تب ہی ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نماز کی دوسری شرط کون سی ہے۔ دوسری شرط ہے بدن کا پاک ہونا، یعنی کہ غسل اور وضو ہونا۔ اب دیکھیں جب ہم وضو کر رہے ہیں یا ہم غسل کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں ہیں جن کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے فیمیلز نے اگر نوز پن پہنی ہوئی ہے یا رنگز پہنی ہوئی ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رنگز کے نیچے جو ہے وہ پانی جائے، وہ حصہ ہماری باڈی کا خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح جب ہم نے نوز پن پہنی ہوئی ہے یا ایئر رنگز پہنے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہم ہلائیں تاکہ ان سوراخوں کے اندر تک بھی پانی پہنچ سکے۔ اسی طرح فیمیلز جب گھر پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا خشک ہو کے تو ہمارے ہاتھ پر چپک جاتا ہے، تو جو آٹا ہاتھ پہ سوکھ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اتاریں۔ اگر آٹا ہاتھ پر لگا رہ گیا اور ہم نے ایسے وضو کر لیا تو وہ ہمارا کہہ لیں کہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز کی تیسری شرط کیا ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا لباس جو ہے وہ بہت ناپاک ہو اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں، تو نماز کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ ہمارا جو لباس ہے، ہمارے جو کپڑے ہیں یہ پاک ہوں۔ اسی طرح جگہ کا بھی پاک ہونا ایک بہت اہم شرط ہے نماز کی، کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف ہو، اور جس چیز پر، جیسے جس جائے نماز پڑھ یا جس جگہ پر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس چیز پر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ چیز بھی صاف ہو۔ اور اسی طرح نماز کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم نماز کی نیت کریں اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھیں۔ اور ایک میجر شرط نماز کی جو کہ یہ ہے کہ ستر کا چھپا ہونا، یعنی کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے ایسے کپڑے نہیں پہننے جو کہ بہت زیادہ فٹنگ میں ہوں اور اس میں ہماری باڈی کی شیپ پرومیننٹ ہو رہی ہو، یا ایسے کپڑے جو سی تھرو ہوں جس کے اندر سے ہمارا جسم نظر آ رہا ہو، تو ہمیں اس طرح کا لباس بھی نہیں پہننا۔ یہ تھی نماز کی شرائط۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کے فرائض کی طرف، یعنی کہ وہ چیزیں جن میں ہم نے اگر تھوڑی سی بھی مسٹیک کر دی تو ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ نماز کے ٹوٹل 6 فرائض ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 6 فرائض ہیں کہ جن کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو پہلی فرض جو ہے نماز کا وہ ہے نیت باندھتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ نیت کرتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا فرض کیا ہے نماز کا؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد قیام کرنا، یعنی کہ کھڑے ہونا۔ اب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، پھر ہم قیام کرتے ہیں۔ قیام میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھوٹی سورت کوئی پڑھتے ہیں۔ تو قیام کرنا جو ہے وہ بھی نماز کے فرائض میں شامل ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا فرض کون سا ہے نماز کا. تیسرا فرض ہے قرات کرنا، یعنی کہ قرآن مجید میں سے کوئی سورت یا پھر 3 آیات پڑھنا. یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی بھی ایک ایسی چھوٹی سورت پڑھ لیں یا کوئی ایسی کم از کم ایسی سورت ہو جس کی 3 آیات ہوں، 3 آیات پڑھ لیں ہم. اب ہم دیکھتے ہیں نماز کے چوتھے فرض کو. چوتھا فرض کون سا ہے؟ رکوع کرنا. پانچواں فرض دیکھتے ہیں دونوں سجدے کرنا. 6 قعدہ اخیرہ کرنا. اب دیکھیں 2 قعدے ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، ایک قعدہ اولا اور دوسرا قعدہ اخیرہ. قعدہ اولا کیا ہے؟ قعدہ اولا ہوتا ہے جو کہ ہم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ ہم جب بیٹھ کے التحیات پڑھے ہیں تو وہ ہے قعدہ اولا. اور اس کے بعد جب ہم 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ. تو نماز کے فرائض کون سا ہے؟ قعدہ اخیرہ ہے، کہ اگر ہم قعدہ اخیرہ نہیں کرتے ہیں تو ہماری جو نماز ہے وہ نہیں ہوگی، ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ 6 فرائض ہیں نماز کی، جن کو ایک بار میں ریپیٹ کر دیتی ہوں دوبارہ. تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد قیام کرنا. تھرڈ ون از قرات کرنا، یعنی کہ قرآن مجید کی کوئی سورت یا 3 آیات پڑھنا. فورتھ پوائنٹ رکوع کرنا. ففتھ دونوں سجدے کرنا. اینڈ 6 قعدہ اخیرہ کرنا. یہ تھے نماز کے 6 فرائض. اب ہم دیکھ لیتے ہیں نماز کی سنتیں. نماز کی سنتیں جو ہیں، نمبر 1 پوائنٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. سیکنڈ پوائنٹ انگلیوں اور ہتھیلیوں کا قبلہ رو ہونا. تھرڈ سینے پر ہاتھ باندھنا عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے ناف پر ہاتھ باندھنا. فورتھ پوائنٹ بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر رکھنا. اور اگر ہمیں کبھی کسی ضرورت کے تحت اپنا ہاتھ اٹھانا ہی پڑ رہا ہے تو سب سے پہلے اوپر والا ہاتھ اٹھانا، اور کبھی بھی دونوں ہاتھ ہمیں اکٹھے نہیں اٹھانے ہیں. ففتھ پوائنٹ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنا. سکستھ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا اور پھر ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا. سیونتھ پوائنٹ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. اور پھر ہم سورہ فاتحہ کے بعد فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. ایٹھ پوائنٹ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا. نائنتھ پوائنٹ رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور سیدھے ہو کر مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا. 10th پوائنٹ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف تبدیل ہوتے وقت تکبیر کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہنا. یعنی کہ اگر ہم رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر جائیں، اسی طرح سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں. 11th پوائنٹ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے اور پھر ہاتھ اور پھر پیشانی اور پھر ناک رکھنا، جبکہ بعض کے نزدیک پہلے ناک رکھیں پھر پیشانی رکھیں اور سجدے سے اٹھتے وقت اس کے برعکس کرنا. 12th پوائنٹ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا. ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کرنا اور اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا. یہ ہے مردوں کے لیے شرط، لیکن عورت کو اس طرح سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے کہ اس کا باڈی کا کوئی بھی پارٹ پرومیننٹ نہ ہو. 13th پوائنٹ کوہنیوں کو زمین سے اونچا رکھنا اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا. یہ بھی مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے نہیں. 14th پوائنٹ ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا. 15th پوائنٹ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا اور کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا. 16th پوائنٹ پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام کریں اور ساتھ میں منہ بھی موڑیں. جیسے اگر ہم رائٹ سائڈ پہ سلام کر رہے ہیں تو اپنے فیس کو ہم رائٹ سائڈ پہ کریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. اسی طرح جب ہم لیفٹ سائڈ پہ سلام کر رہے ہیں تو اپنے فیس کو لیفٹ سائڈ پہ کریں. اور 17th پوائنٹ کیا ہے نماز کی سنتوں میں؟ سلام ان الفاظ کے ساتھ کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تو یہ 17 پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں جو کہ نماز کی سنتیں ہیں۔ ابھی تک ہم نے کیا کچھ دیکھ لیے؟ نماز کی شرائط دیکھی ہیں، اس میں ہم نے 7 شرائط دیکھی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے نماز کے فرائض دیکھے، اور نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 6 فرائض ہیں۔ پھر ہم نے نماز کی سنتیں دیکھی، اس میں ہم نے 17 پوائنٹس کو ڈسکس کیا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں نماز کے واجبات، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر ہم نے ان میں سے کوئی چیز بھی بھول گئے تو ہمیں پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے واجبات کون سے ہیں۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھنا جس میں کم از کم 3 آیات ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں نماز کے واجبات میں، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی کہ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے کوئی چھوٹی سورت پڑھنی ہے یا جو آیات پڑھنی ہے وہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ تھرڈ پوائنٹ، کوما کرنا، یعنی کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا رہنا، یعنی کہ اگر ہم رکوع کے بعد سجدے میں سیدھا چلے جاتے ہیں تو ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو کوما کرنا جو ہے وہ نماز کے واجبات میں سے ہے، یعنی کہ ہمیں رکوع کے بعد کوما کرنا ہے، رکوع کے بعد ایک سیدھا کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ فورتھ پوائنٹ، جلسہ کرنا، یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت جلدی جلدی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک سجدہ کر لیا اور ابھی وہ سیدھے بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا، بلکہ ایک سجدے کے بعد ہمیں سب سے پہلے جلسہ کرنا ہے، یعنی کہ بالکل سیدھا بیٹھنا ہے اور پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ ففتھ پوائنٹ، قعدہ اولیٰ کرنا۔ قعدہ اولیٰ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے، 2 رکعتوں کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اور اتحیاتو پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں قعدہ اولیٰ کرنا۔ تو قعدہ اولیٰ کرنا جو ہے وہ نماز کے واجبات میں شامل ہے، اور قعدہ اخیرہ کہاں پہ تھا؟ قعدہ اخیرہ کرنا نماز کے فرائض میں شامل تھا۔ 6 پوائنٹ دیکھتے ہیں نماز کے واجبات کا، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا۔ 7 پوائنٹ، وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی کہ وتر نماز میں جب ہم دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہمیں تکبیر کہنی ہے۔ اور 8 پوائنٹ کیا ہے، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، یعنی کہ جو وتر میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ بھی نماز کے واجبات میں شامل ہے۔ اگر ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں تو ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب بہت میں بھی کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ سجدہ سہو کس طرح کرتے ہیں، تو پہلے ہم سجدہ سہو کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم نیکسٹ پوائنٹس کی طرف چلیں گے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں اتحیاتو پڑھ کر ایک طرف یعنی کہ دائیں طرف سلام کرنا، سلام پھیرنا، اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنا، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر اتحیاتو پڑھنا، درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیریں۔ دیکھیں، نماز میں جتنی چیزیں بھی واجب ہیں ان میں سے اگر ایک واجب یا کئی واجبات بھول گئے تو سجدہ سہو کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور اس سے کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اب ہمارے ذہن میں ایک کوسچن آ سکتا ہے کہ اگر سجدہ سہو کرنا ہم بھول جائیں اور ہم نے سلام پھیر لیا پھر کیا کریں؟ اگر تو ہم سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہے ہیں اور کسی سے ہم نے کوئی بات نہیں کی تو سجدہ سہو ہم وہاں بیٹھے بیٹھے کر لیں۔ یا ہمارے ذہن میں یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے کہ ہم نے نماز میں تو کافی زیادہ مسٹیکس کر لی ہیں یا کافی زیادہ واجبات تھے جو کہ ہم نے ادا نہیں کیے ہیں، تو اب ہم کیا اتنی بار ہی سجدہ سہو کریں؟ تو نہیں، اگر ہم نے 2-3 بھی واجبات کو ادا نہیں کیا تو ہم ایک بار سجدہ سہو کرنا کافی ہوگا۔ یہ تھا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں نماز میں مکروہات، یعنی کہ وہ چیزیں نماز پڑھتے ہوئے جو کہ ناپسند کی گئی ہیں، یعنی کہ ہمیں جن سے بچ کر رہنا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ بہت برے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یا نہایت چست لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ جس میں ہمارے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے، جس وقت پیشاب یا پہانا زور سے لگا ہو اور ہم کہ اچھا نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے، نہیں، سب سے پہلے اپنے پیشاب یا پہانے کی حاجت کو دور کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔
4تھ پوائنٹ کیا ہے؟ جب بھوک بہت لگی ہو اور کھانا تیار ہو لیکن اگر نماز کا وقت اس ٹائم پہ تنگ ہے نا تو پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ 5تھ پوائنٹ، جس جگہ یہ ڈر ہو کہ نماز میں کوئی ہنسائے گا یا نماز میں ہماری توجہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی، نماز میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں رہ پائے گا تو اس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس ٹائم پہ ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جانا ہے جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن سٹرونگ کر پائیں اور جہاں پہ ہماری کوئی توجہ کو ڈسٹریکٹ نہ کر رہا ہو۔ اور 6 پوائنٹ کیا ہے؟ نماز میں کسی ایک ہی سورت کو پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سورہ فاتحہ کے بعد صرف سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے 30 پارہ میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، موسٹلی ہمیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد مختلف صورتیں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اب ہم 7تھ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ نماز میں انگلیوں پر کسی چیز کا گننا، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں انگلیوں پہ گننا نہیں ہے کہ اچھا ہم نے کتنی بار کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو کتنی بار وہ ہم نے تسبیح پڑھ لی ہے، تو ہمیں نماز میں انگلیوں پر کسی چیز کو گننا نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں ٹیک لگانا بھی مکروہ ہے اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی مکروہ ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں یا اپنی نماز سے توجہ ہماری ہٹ رہی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اپنے کپڑوں کو بلا ضرورت درست کرنا بھی نماز کے دوران مکروہ ہے، یا نماز میں فضول حرکتیں کرنا، مثلاً کہ بلا وجہ ہاتھ ہلانا یا ادھر ادھر دیکھنا، یہ سب مکروہ ہے۔ نماز کو جلدی جلدی ادا کرنا کہ الفاظ ہی صحیح طریقے سے ادا نہ ہو پائیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز کو ہمیں ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی جگہ پیر سے اونچی رکھنا یا بے ضرورت اونچی رکھنا، اور اگر سجدے کی جگہ ایک بلش سے زیادہ اونچی ہو تو نماز ویسے ہی درست نہیں ہے۔ یعنی کہ سجدے کی جگہ جو ہے وہ ہمارے پیروں کے لیول پہ ہونی چاہیے، نہ کہ سجدے کی جگہ اونچی ہو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں نماز کو توڑنے والی چیزیں، یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں بولنا یا بلا ضرورت آواز نکالنا، تو اس سے بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا کوئی ایسا کام کرنا جو کہ نماز کا حصہ نہ ہو اور دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ شخص تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا، تو اس سے بھی ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں دونوں ہاتھوں کو اکٹھا نہیں اٹھانا، اور اگر ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو پہلے ہمیں اوپر والا ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے والا ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اور اگر ہم نے ایک ہاتھ کو بھی اتنی دیر کے لیے اٹھایا ہے کہ جتنی دیر میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا پھر اگر ہم ایک ہی رکعت میں 3 بار ہاتھ اٹھا لیں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب دیکھیں ایک رکعت کتنی مختصر سی ہوتی ہے، تو ایک ہی رکعت میں اگر ہم 3 بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس سے ہماری نماز